بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اسے کہتے ہیں تبدیلی اور اسے کہتے ہیں ویژن۔ پاکستان کرونا وائرس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھنے والے 100 ممالک کی فہرست میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ حکومت کے کرونا کے اقدامات کے حوالے سے اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا بھید کھل گیا۔ ہانگ کانگ کے ایک اسٹڈی گروپ نے خان صاحب کی حکومت کو کرونا وائرس سے نمٹنے اور اس حوالے سے مؤثر حکمت عملی بنانے میں مکمل طور پر ناکام قرار دے دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان ایشیا اور بحر الکاہل کا چوتھا خطرناک ترین ملک بن گیا ہے، جس کے حکمرانوں میں اپنی قوم کو کسی بھی آفت سے بچانے کی بالکل کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے بھارت 56ویں، بنگلہ دیش 84ویں اور پاکستان 148ویں نمبر پر ہے۔ 280 صفحات پر مشتمل اسٹڈی گروپ کی اس رپورٹ میں ان ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ اس وبا سے نمٹنے کے لیے طبی مسائل کے استعمال، قرنطینہ کی سہولیات، وائرس کی تشخیص کی صلاحیت اور معاشی نقصانات کی رفتار کو معیار بنایا گیا ہے۔ حکمران جماعت نے پچھلے دنوں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے جتنا بڑا معاشی پیکج اپنے لوگوں کو دیا ہے وہ خطے میں کسی بھی ملک نے نہیں دیا، جبکہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اس وقت ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جہاں کرونا تیزی سے پھیل نہیں رہا۔ اسٹڈی گروپ کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کرونا سے سب سے کم نقصانات اٹھانے والے ممالک میں پہلے نمبر پر ہے، جرمنی دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر اسرائیل ہے، چائنا 7ویں نمبر پر ہے اور ترکی 37ویں نمبر پر ہے۔ 200 ممالک میں پاکستان کا نمبر 148واں ہے اور ایشیا پیسیفک ریجن کے حساب سے سیفٹی سکورنگ بھی کی گئی، جس کے حساب سے سب سے زیادہ سیفٹی سکور سنگاپور کا ہے۔ پاکستان 370، بھارت کا 530واں اور بنگلہ دیش کا سیفٹی سکور 482 ہے، جب سے سب سے کم سیفٹی سکور افغانستان کا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت نے بھی پنجاب میں کرونا وائرس سے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پنجاب میں کم از کم 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کی تجویز دے دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے پنجاب حکومت کو خط لکھ کر صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کر دیا ہے۔ پنجاب کی صوبائی وزیر صحت بیگم یاسمین راشد نے بھی اعتراف کیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے انہیں پنجاب کے حوالے سے پریکاشنز دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ 2 ہفتوں تک پنجاب میں مکمل لاک ڈاؤن لگا دیا جائے، جس پر پنجاب حکومت غور کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، WHO جو مرضی کہے، اس وقت ہمارے پاس جو سچویشن آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ہم اس وقت مریضوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاسپٹلز فلڈ ہو جائیں، ہمارے پاس سہولت ختم ہو جائے۔ ہم نے جو اپنا کنٹینجنسی پلان بنایا ہوا ہے، جس پہ میں بڑی مشکور ہوں، اپنے میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے سارے میرے ساتھی، ان لوگوں نے باقاعدہ ہر ہاسپٹل کا اگلے ہفتے تک مزید 500 بیڈز کا ایکسپینشن ہو جائے گا، مطلب اگلے 10-15 دنوں کے اندر۔ ابھی بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اور اگلے 10-15 دنوں میں ہم کیپیسٹی بڑھا دیں گے، کیونکہ آفٹر آل یو ہیو ٹو لک آفٹر دی پیشنٹس۔ جو انہوں نے کہی ہے بات وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، گورنمنٹ اس کے اوپر کنسیڈر کرے گی اور یہ بات تو آلریڈی سوچی گئی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا کیسز تو وہ شاید علاقے جو ہے ان کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، بٹ دس از اے ڈیسیجن وچ ول بی ٹیکن بائی دا کیبنٹ کمیٹی۔ ان کے سامنے یہ لیٹر جو ہے پیش کر دیں گے۔ تو پاکستان میں جس تیزی سے کرونا وائرس کے مریضوں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس طرح عالمی ادارے بار بار یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے ہمارے ہاں صلاحیتوں کا زبردست فقدان ہے، تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس وبا میں اضافے اور اموات کی شرح میں اضافے کی ذمہ داری بڑی حد تک حکومت پر ہے، جو اس وبا کے حوالے سے لوگوں کو صحیح معلومات تک فراہم نہیں کر پا رہی، نہ ہی ان کی حفاظت کا بندوبست کر پا رہی ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ کرونا کے حوالے سے حکومت بھی محض تجزیہ نگار بنی ہوئی ہے اور عوام کو حکمت عملی یعنی ٹھوس حکمت عملی دینے کی بجائے صرف مشورے اور تجاویز دینے پر گزارا کر رہی ہے۔ یعنی حکومت جس کو ایکٹ کرنا چاہیے وہ بھی سجیشن دے رہی ہے، اور یہی بات ہانگ کانگ گروپ اسٹڈی کی رپورٹ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور وفاقی وزیر فواد چودھری نے آج انکشاف کیا کہ پاکستان میں کرونا سے متعلق ہر چیز بن رہی ہے، جبکہ رپورٹ یہ ہے کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں بہت بری حالت ہے۔ پہلے فواد چودھری کو سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔
ہمارا خدشہ صحیح ثابت ہوا. جون پیک کے اوپر کورونا کی جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ سلسلہ کتنا عرصہ جاری رہتا ہے. ہر چیز جو کووڈ ریلیٹڈ ہے وہ پاکستان میں بن رہی ہے. اب ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. $100 ملین کے آرڈرز ابھی تک آ بھی چکے ہیں پاکستان میں. سوال یہ کہ اگر کورونا سے متعلق ہر چیز پاکستان میں بن رہی ہے تو اس پر پہلا حق پاکستانیوں کو کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کے سرکاری اسپتالوں میں کورونا ٹیسٹ کی کٹس موجود نہیں ہیں. لوگ پرائیویٹ اسپتالوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور وزیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کورونا سے ریلیٹڈ ہر چیز تیار کر کے باہر بھیج رہے ہیں. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ حکومت اپنے لوگوں کو ضروری اشیاء سے محروم رکھ کر تجارت میں مصروف ہے؟ یعنی جو حکومت لوگوں کو مفت ماسک تک فراہم نہ کر سکے، ان کے لوگ اگر یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس وافر تعداد میں سامان موجود ہے اور وہ بیرونی دنیا سے آرڈر پکڑ رہے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے دل پر کیا گزرے گی جن کو یہ اشیاء میسر نہیں ہیں اور اس کی قلت کی وجہ سے ان کی قیمتیں جانیں ضائع ہو رہی ہیں. تو اللہ جانے حکومت خود یہ سامان باہر بنا کر بھیج رہی ہے یا پھر وہ جو امداد میں ملنے والا سامان ہے اس کے بدلے آرڈر پکڑے جا رہے ہیں. تو ایک طرف کورونا سے ریلیٹڈ ہر قسم کا سامان دستیاب ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور دوسری طرف بڑے بڑے سرکاری اسپتال، ان کا طبی عملہ حفاظتی سامان کی قلت کے رو رہے ہیں. تو طبی عملے کے لوگ اپنی جانیں تک قربان کر رہے ہیں. یعنی نہ حفاظتی کٹس دستیاب ہیں، نہ کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس دستیاب ہیں، چند 100 وینٹیلیٹر ہیں. تو اس حالت میں جب ہم بری طرح سامان کی قلت کا شکار ہیں، یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو سامان کی تجارت کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. تجارت کو انسانی زندگی سے اہم قرار دے کر کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو ایک اہم کیس کی تفصیلات بتائیں گے. توانا پاکستان پروجیکٹ، یہ وہ پروجیکٹ تھا جس میں اسکولوں کے طالبات کو ادویات، دودھ اور ضروری سامان کی فراہمی تھی. یہ پروجیکٹ مشرف دور میں چلا، اس میں گھپلے ہوئے، آج یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا. اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہم خبریں اور کورونا سے پاکستان میں آج تک کی تاریخ کی سب سے زیادہ اموات آج ہوئی ہیں، یعنی گزشتہ 24 گھنٹے میں ہوئی، اس کے بارے میں بتائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. وزیراعظم عمران خان کے ایک اور قریبی ساتھی نیب کے ریڈار پر آ گئے. سابق وفاقی وزیر عامر محمود کیانی کے خلاف نیب نے انکوائری کی منظوری دے دی ہے. چیئرمین نیب کی زیر صدارت اجلاس میں 3 انکوائریوں کی منظوری دی گئی ہے، جس میں سابق وفاقی وزیر عامر کیانی کے خلاف ادویات سکینڈل میں اربوں روپے کے گھپلے کا الزام شامل ہے. عامر کیانی کو ادویات سکینڈل کی وجہ سے ان کی وزارت سے ہٹا دیا گیا تھا. عامر کیانی وزیر صحت تھے. وزارت سے برطرفی کے بعد بھی وہ خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں شامل رہے ہیں، حکومتی اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں. اب اچانک نیب نے ان کی انکوائری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ نیب کو حکومت کی عام شخصیات کے کرپشن کیسز پر کارروائی کا گرین سگنل مل چکا ہے. اس سے پہلے چینی سکینڈل میں جہانگیر ترین کا نام سامنے آنے پر پہلی رپورٹ دبا لی گئی تھی، لیکن پھر رپورٹ لیک ہو گئی اور رپورٹ لیک ہونے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑی. لیکن ان کو اب نیب کی دسترس سے بڑی خوبصورتی سے بچا لیا گیا ہے. جہانگیر ترین اس وقت ملک سے باہر ہے، لیکن اب وہ آرام سے واپس آ سکتے ہیں کیونکہ اب نیب کے پاس ان کی انکوائری نہیں ہے بلکہ دیگر محکموں کے پاس ہے. اب خان صاحب کے ایک اور قریبی ساتھی عامر محمود کیانی کا کیس کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان سے بھی نیب نے انکوائری کی کوشش کی، لیکن وہ مزاحمت پر اتر آئے اور انہوں نے کابینہ میں شامل افراد پر بہت سے سوال اٹھائے اور یہ کہا کہ انہیں نہیں معلوم کہ کابینہ میں بہت سے لوگ کہاں سے آئے ہیں. اس کے بعد ان کے خلاف نیب نے انکوائری روک دی. اب عامر محمود کیانی جنہوں نے اپنے دور وزارت میں ادویات ساز کمپنیوں کو ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کی اجازت دی، یعنی جان بچانے والی ادویات کی قیمتوں میں کئی 100 گنا اضافہ ہوا اور تمام ادویات مہنگی ہوئی، تو ادویات کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہوا جو وزیر اعظم عمران خان کی بار بار کہنے پر بھی واپس نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ نیب نے مشیر صحت
ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف بھی بہت اہم شکایات کی جانچ پڑتال شروع کر دی ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے عین اس وقت جب پاکستان میں ماسک کی قلت تھی اور کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سامان کی بہت شدید قلت تھی، بڑے پیمانے پر پاکستان میں طبی سامان فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ان کا سامان بیرون ملک بھیجنے کی اجازت دے دی، یعنی ایکسپورٹر کو اجازت دی کہ وہ ان حالات میں اپنے ماسک اور دیگر سامان بیرون ملک بھیج دے، تو اس میں بھی بہت بڑے پیمانے پر گھپلے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ سی ڈی اے اور سول ایویشن کے بعض افسران کے خلاف انکوائری کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن میں یعنی اپوزیشن کے لیڈر قائد حزب اختلاف شہباز شریف وہ آج نیب کے سامنے پیش ہو گئے۔ شہباز شریف تقریباً 1.25 گھنٹہ نیب کے سامنے رہے اور نیب کے تلخ و شیریں سوالات کے جواب دیتے رہے۔ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں سے متعلق ان سے بہت سے اہم سوال کیے گئے۔ تو شہباز شریف کی نیب میں پیشی کے موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیب میں پیشی سے قبل عدالت سے یعنی لاہور ہائی کورٹ سے اپنی عبوری گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری ضمانت قرار رکھی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کچھ دوستوں کی، ان کے پاس بڑی اہم خبریں ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے صحافی دوست۔ کمپنیز آگڈار اور کئی دوسرے جو گماشتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہوئی ہے لوٹ مار کے ذریعے، وہ پاکستان آئیں اور اپنا پیسہ واپس کریں یا جیلوں میں جائیں یا کسی اور ملک میں جائیں، اور کوئی مطلب ہے وہ جو فیوجیٹو ہیں پولیس اور انتظامیہ اور انٹرپول ان کے پیچھے اور وہ آگے یہ ایک وہاں صورتحال ہو گئی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کی صورتحال جو ہے کافی گمبھیر ہے اور وہ اس چیز پر مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی 1 2 4 پیشیاں تو میری مطلب 17 جون کو رکھی ہے، چلو کرونا کی وجہ سے 2 اور پیشیاں پڑ جائیں گی، لیکن جس قسم کے حالات ہیں میرا یعنی ٹرائل بھی اور جیل جانا اب مقدر بنا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ اس کے پیش نظر کبھی وہ پنڈی رابطے کر رہے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد کی منتیں کر رہے ہیں، کبھی لاہور میں وکیلوں کو یعنی وہ لمبی چوڑی فیسیں دینے کا کہہ رہے ہیں، کبھی وہ کوئی پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے لاہور سے روانہ ہونا چاہتے ہیں اور جہاز جو ہے اچانک وہ راستے میں آندھی آ گئی ہے اور وہ امرتسر اتر گیا ہے، کبھی وہ مولوی یعنی یا عورت بن کے افغانستان کے بارڈر افغانستان جا کے وہاں سے چلے جاؤ، تو یہ مختلف آپشن جو ہے اپنے قریبی لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھیں کسی کو گرفتاری کا ڈر ہوتا تو وہ واپس ہی نہ آتا، نہ نواز شریف لندن سے واپس آتے نہ شہباز شریف واپس آتے۔ اگر واپس آ گئے تھے شہباز شریف تو پھر خاموش رہتے، جس طرح مریم نواز خاموش ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل جرم آواز بلند کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں پیشیاں، مقدمات اور سزائیں بھگتنا ہے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ شہباز شریف پر ان کے مخالفین دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، یعنی سنجیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے یا پھر پرائم منسٹر پھرے۔ کیا اب بھی کسی کو یہ شک ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ شہباز شریف کے حوالے سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ملک سے فرار ہونا چاہتے ہیں اور فرار کے طریقے قریبی لوگوں سے ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی وہی قریبی لوگ جن سے شہباز شریف ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست چودھری غلام حسین کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور چودھری غلام حسین قوم کو ان منصوبوں سے آگاہ کر رہے ہیں جو شہباز شریف بنا رہے ہیں۔ بےتابیاں سمیٹ کر سارے جہاں کی، جب کچھ نہ بن سکا تو تیرا دل بنا دیا۔ تو یہ بات تو ویسے لاجک اور منطق کے بالکل برعکس ہے کہ جو شخص فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہو، فرار ہونے کا طریقہ ڈھونڈ رہا ہو، وہ لوگوں سے ڈسکس کرتا پھرے کہ کیسے بھاگوں۔ یعنی میڈیا پر اس قسم کی طوطا کہانیاں محض منجن بیچنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس داستان طلسم خوشربا کا مقصد ماں سوائے کردار کشی کے کچھ نہیں ہے۔ جس طریقے سے شہباز شریف کا ٹھٹھا اور تمخصر اڑایا جا رہا ہے، اس کا مقصد انہیں کمزور کرنا یا بے بس ظاہر کرنا ہے تاکہ ان کے ووٹر اور سپورٹر اپنی قیادت کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، جو میرے نزدیک خام خیالی ہے، کیونکہ کبوں کے کہنے سے کبھی ڈھور نہیں مرتے، نہ کائیں کائیں کرنے والے کبھی خوش الہان ہو سکتے ہیں۔ کرونا کے حوالے سے گفتگو کریں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند، اور یہ کہتے ہیں کہ جی جب لاک ڈاؤن سخت تھا
تو لوگ اس وقت مانتے نہیں تھے. اب سافٹ لاک ڈاؤن ہے تو لوگ ڈر رہے ہیں. ذرا ان کا تجزیہ دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. سر کہ زیادہ انفورسمنٹ آپ کو کرنی تھی اربن ایریاز میں. اچھا اربن ایریا میں جو کہ دیکھیں آپ دیکھیں دنیا میں پھیلا کہاں ہے, بڑے شہروں میں جہاں پاپولیشن زیادہ ہے, قریب قریب رہتی ہے. میں بھی کاشف بھائی اربن ایریا میں بھی جہاں آپ کے پوش ایریاز ہیں وہاں کامیاب ہوا, لوگوں نے بھی عمل کیا اور حکومت نے بھی کروایا. اور اربن ایریا میں پبلک ٹرانسپورٹ بند ہوئی, ریلوے بند ہوئی, شادی ہال بند ہوئے. یہ وہ چیزیں جہاں گیدرنگز ہوتی تھی, اور لوگوں نے مذہبی رسومات بھی بند کی. پہلے 2 مہینے کوئی بالکل, اور جنازے بھی چھوٹے ہوئے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں حکومت کا کنٹرول کسی حکومت کا بھی نہیں, نہ اس میں سندھ کامیاب. سندھ میں فوتگیاں ختم ہو گئی, وہاں جنازے ختم ہو گئے, کل خانیاں ختم ہو گئی. ہاں شادی حال پہ سارے صوبوں میں پابندی لگی, سارے صوبوں میں آج تک پابندی ہے. جو پابندیاں لگائی گئی وہ ساروں نے لگائی, لیکن جو اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہوئی سب نے. سر لیکن یہ میسیجنگ جو تھی پرائم منسٹر صاحب کی, فلو ہے نہیں ہوتا, بزرگوں کو ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا. لیکن الٹیمیٹلی میری بات سنیں, ایک پینک کریٹ بھی نہیں کرنی تھی. ٹھیک, سو پینک نہیں کرنی تھی کہ لوگ ڈر جائیں. لوگ آپ دیکھیں لوگ ڈریں گے نہیں تو اب آپ جتنی مرضی ان سے فرمائشیں کر لیں کہ ماسک کے بغیر نہ نکلیں, لوگ نہیں ڈریں گے تو اچھا اب جب گورنمنٹ نے صاف لاک ڈاؤن کیا نا, اب لوگ ڈرنا شروع ہو گئے. اسے کہتے ہیں ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. جب ہم یہ کہتے تھے کہ نا تجربہ کاروں کو ملک سونپ دیا گیا تو جواب ملتا تھا سیکھ جائیں گے. اسی چکر میں اچھی ولی چلتی ہوئی معیشت کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا, کاروبار تباہ کرا لیے, سرمایہ کاروں کو بھگا دیا, اداروں کا ستیہ ناش کرا لیا, اور جنہوں نے ملک چلانا ہوتا ہے بیوروکریسی, اس کو ہم نے ناراض کر کے اپنی ساری مینجمنٹ خراب کر دی ہے. یعنی ہر چلتے ہوئے ادارے کو نا تجربہ کاری سے خراب کیا. کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں جس کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہو, سوائے ہم نے امپورٹ کو روک دیا اور تجارتی خسارہ کم کر لیا, اور پھر اس کے ڈنک کے بجائے یا پھر مزید قرض لے لیا. اب اوپر سے یہ افتاد آن پڑی ہے, تو اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے تھا. اب ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گئے کہ جو کرنا ہے وہ کرونا نے کرنا ہے. یعنی کرونا ایک عالمی وبا ہے جو بہت سی کوششوں کے باوجود دنیا میں کہیں بھی روکی نہیں جا سکی. وہاں ہم سے بھی زیادہ لوگ مر رہے ہیں, لیکن کم از کم وہاں حکومتوں کی نالائکی اور کنفیوژن پر سوال نہیں اٹھ رہے. چین میں وبا پھیلی تو چین نے اس پر قابو پا لیا, جنوبی کوریا اور جرمن نے بھی اس پر قابو پایا اور اچھے طریقے سے قابو پایا. اب جہاں حکمران اس قابل ہی نہیں ہے, یعنی جن حکمرانوں کو بڑکے مارنے کا شوق ہے, وہاں اس حوالے سے کنفیوژن بڑی ہے. جہاں عوام کو حکمرانوں پر اعتماد کم ہے, وہاں یہ وبا بھی بڑی ہے. اب حساب آپ خود لگا لیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ خبروں سے آگاہ کریں گے. سنتھیا ریچی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے آگاہ کریں گے. اس کے علاوہ سابق جنرل پرویز مشرف کے دور میں ایک بہت بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا, اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. آج اس کا حتمی انجام ہوا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. سابق جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں جب شوکت عزیز ملک کے وزیر اعظم تھے تو توانا پاکستان کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. اس پروجیکٹ کا مقصد بلوچستان میں طلباء طالبات کو تازہ کھانا, دودھ اور ادویات فراہم کرنا تھا. ویسے تو یہ پروجیکٹ پورے ملک کے لیے تھا, اور پورے ملک کے 29 اضلاع کے 5 لاکھ طلباء طالبات کو ادویات, دودھ اور دیگر چیزوں کی فراہمی کا مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو صحت مند نسل میسر آ چکے. یہ توانا پاکستان تھا. اس وقت سوچا گیا کہ لوگوں کو اگر اچھا دودھ ملے گا بچوں کو, اور میڈیسن ملے گی جب وہ پڑھ رہے ہیں, تو جو ہماری اگلی نسل ہے وہ بڑی اچھی صحت مند ہوگی. تو زبیدہ جلال سماجی بہبود کی وزیر تھیں. ان کے علاوہ بیگم عطیہ ناجت اللہ بھی اس منصوبے سے منسلک رہیں, اور سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام بھی اس منصوبے کے حوالے سے سامنے آیا. 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس منصوبے کی تحقیقات کی گئی, تو پتہ یہ چلا کہ جن سکولوں کو یہ رقم فراہم کی گئی ان سکولوں کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. یعنی یہ گھوسٹ سکول تھے, سکولوں کا کوئی وجود نہیں تھا, اور فنڈ جاری ہوتے رہے. اس کے علاوہ کچھ علاقوں میں سکول جانے والے بچوں کی تعداد انتہائی کم تھی, لیکن انہیں فنڈ بہت زیادہ دیے گئے. یہاں اعداد و شمار کا گھپلہ کیا گیا, اور اس منصوبے پر تقریباً 60 کروڑ روپے خرچ ہوئے. 42 کروڑ روپے کا سرے سے کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا. یہ منصوبہ 3-4 ارب مالیت کا منصوبہ تھا. تو یہ کیس نیب کے پاس چلا گیا. نیب نے اس کیس میں سابق وزیر زبیدہ جلال کو کئی بار بلایا, وہ نیب کے روبرو پیش نہیں ہوئی. تو نیب ذرائع نے اس وقت یہ دعویٰ کیا تھا
کہ توانا پروجیکٹ پاکستان اسکینڈل میں سابق وزیر خزانہ زبیدہ جلال اور ان کے تعینات کردہ اس پروجیکٹ کے جو پاکستان لیول کے ڈائریکٹر ہیں عرفان اللہ وہ ملوث تھے، جنہوں نے توانا پاکستان منصوبے سے اپنی تجوریاں بھری اور پاکستان میں سے مال کما کے ملائیشیا میں اپنا کاروبار قائم کیا۔ تو ذرائع کے مطابق یہ 36 ملین روپے کا پروجیکٹ تھا۔ توانا اسکینڈل میں دودھ فراہم کرنے والی کمپنی ویٹا کے مالک تنویر کو نیب نے اس وقت گرفتار کیا، جس نے سابق وفاقی وزیر کو 16 کروڑ روپے ادائیگیوں کی تفصیلات نیب کو فراہم کی۔ یعنی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے وفاقی وزیر کو 16 کروڑ روپے دیے اور اس کی ادائیگی دبئی میں ہوئی تھی۔ ویٹا کمپنی نے دودھ سپلائی کے لیے کروڑوں روپے ایڈوانس وصول کیا۔ تو 2016 میں نیب نے پلی بارگین کے تحت ویٹا کمپنی اور دیگر سے اس کیس میں تقریباً 12 کروڑ روپے کی ریکوری کی، جبکہ اس کیس کے جو پروجیکٹ ڈائریکٹر اور سابق ڈی جی عرفان اللہ کو آج احتساب عدالت نے 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ محترمہ زبیدہ جلال کو اس کیس میں یعنی 303.6 ملین ارب کی خردورد کا کیس تھا اور اس میں ان کا نام تھا، لیکن وہ پھر پچھلے الیکشن میں یعنی 2018 سے پہلے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئی یا حکومت کے ساتھ شامل ہو گئی، اب وہ حکمران جماعت کا حصہ ہے۔ اس کیس میں محکمے کے کئی چھوٹے موٹے افسران کو گرفتار کیا گیا۔ 2012 میں اس کیس میں جو بلوچستان کے ڈائریکٹر تھے، پروجیکٹ ڈائریکٹر عاشق حسین سمیت 6 ملزمان کو 36 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نیب نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ ملزمان میں عاشق حسین کے علاوہ ڈی ڈی او محمد اشرف، آفس سیکرٹری ظہور شامل تھے، جبکہ پرائیویٹ کمپنیوں کے فدا حسین ایوان، محمد عظیم اور تنویر اعظم کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ تمام ملزمان اب تقریباً اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں اور بہت سے رہا بھی ہو چکے ہیں۔ عرفان اللہ اس وقت گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ اشتہاری ملزم تھے جنہیں بعد میں گرفتار کر کے آج انہیں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ کیس سیاسی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کیس میں مرکزی ملزم سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال تھی، جن پر نہ کوئی جرم ثابت ہو سکا، نہ آج تک انہیں کوئی سزا ہوئی، نہ نیب انہیں اپنے پاس بلا کے انکوائری کر سکا، نہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل کیا گیا، کیونکہ نیب کی اسی فائل کی وجہ سے وہ آج عمران خان حکومت کا حصہ ہے۔ اگر آج وہ حکومت کا حصہ نہ ہوتی تو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ وہ بھی سزا پانے والوں میں شامل ہوتی۔ تو یہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا منہ بولتا ثبوت ہے، یہ وہ کیس ہے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں اس امریکی خاتون کی جنہوں نے پاکستانی صحافت، پاکستانی سیاست کے اندر ہلچل مچا رکھی ہے۔ تو وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے امریکی خاتون صحافی سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ پیپل پارٹی ان کے خلاف الزامات لگانے پر مقدمہ درج کرنا چاہتی ہے۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطار ربانی نے سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے نے اپنی جواب میں سنتھیا ڈی ریچی کے خلاف مقدمے کی مخالفت اختیار کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سنتھیا ڈی ریچی کی جانب سے بے نظیر بھٹو پر الزامات کی وجہ سے مقدمے کی درخواست آئی ہے۔ قانون کے مطابق بے نظیر بھٹو کے خاندان میں سے کوئی شکایت درج کرا سکتا ہے، یعنی پارٹی کی جانب سے اگر یہ درخواست دی گئی ہے تو ایف آئی اے اس درخواست کو اٹینڈ نہیں کرے گا، سسٹین نہیں کرے گا۔ تو عدالت میں زیر سماعت پیپل پارٹی کی جانب سے دائر درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ امریکی خاتون صحافی سنتھیا ڈی ریچی نے سوشل میڈیا پر بے نظیر بھٹو کے خلاف کمپین چلائی، ان پر الزامات عائد کیے ہیں۔ درخواست گزار کے مطابق پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے ٹویٹ ڈیلیٹ کروانے اور ایف آئی اے کو مقدمہ درج کرانے کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں، جس پر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ تو عدالت مقدمہ درج کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس پر عدالت نے سنتھیا ڈی ریچی اور پی ٹی اے کو بھی نوٹس جاری کر دی اور 13 جون تک جواب طلب کر لیا ہے۔ یعنی ایف آئی اے نے یہ کہا کہ اگر بے نظیر کے خاندان میں سے، ان کے بچوں میں سے یا ان کی فیملی میں سے کوئی مقدمہ درج کرائے تو وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، ایک تو بے نظیر پر انہوں نے الزام عائد کیے اور دوسرا جو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت یعنی سابق وزیر داخلہ رحمان ملک، سابق وزیر داخلہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر صحت مخدوم شہاب الدین، یہ 3 شخصیات ہیں جن پر الزام لگے۔ ان میں سب سے زیادہ سنگین الزام انہوں نے رحمان ملک پر لگایا، جن پر جنسی زیادتی کا الزام ہے۔ اور حیرت کی بات یہ کہ نہ سنتھیا ڈی ریچی نے کوئی مقدمہ درج کرایا رحمان ملک کے خلاف، نہ اب تک رحمان ملک صاحب نے کوئی قانونی کارروائی کی۔ ایک نوٹس انہوں نے ضرور بھیجا گھر جانے کا۔ اس کے علاوہ سنتھیا ڈی ریچی نے ان تمام رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کی جو تصاویر ہے وہ باضابطہ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں، یعنی یوسف رضا گیلانی سے وہ ملتی رہی ہیں،
رحمان ملک کو بھی جانتی ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں، اس کے علاوہ ان کی تصویر مخدوم شہاب الدین کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جس پر پاکستان کے سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں بہت بحث جاری ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ اب بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک امریکی خاتون نے پاکستانی سیاستدانوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے اسے جنسی طور پر ہراساں کیا، یہ جنسی زیادتی کی، لیکن یہ کیس پاکستان کے قانونی اداروں کی دسترس سے بھی دور ہے، اور محض جو ہے وہ زبانی کلامی اس پر بھی ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے۔ اور آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس نے پاکستان میں ریکارڈ 105 افراد کی زندگیوں کا چراغ گل کر دیا۔ یہ پاکستان میں اب تک ہونے والی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں جو ایک روز میں ہوئی ہیں، جبکہ ایک روز میں ہی 4646 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,317 ہو چکی ہے، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ آج کی تاریخ میں یعنی آج کے دن کی ایکٹیویٹی بھی جاری ہے، اور جاں بحق افراد کی تعداد 2,172 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کرونا کیسز ہیں، اور پنجاب میں 40,819 افراد کرونا وائرس کے مرض کا شکار ہیں۔ سندھ میں 39,555، خیبر پختونخوا میں 14,006 اور بلوچستان میں تقریباً 6,788 ہیں۔ گلگت بلتستان میں 952، آزاد کشمیر میں 412، جبکہ اسلام آباد میں 5,785 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ ریکارڈ مریضوں کے ساتھ جانی نقصان میں بھی پنجاب پہلے نمبر پر ہے، اور پنجاب میں اب تک 773 افراد اس وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 679، خیبر پختونخوا میں 587، بلوچستان میں 58، اسلام آباد میں 52، گلگت بلتستان میں 14 اور آزاد کشمیر میں 9 افراد کرونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایک ہی دن میں کئی نامور شخصیات میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی اور شیخ رشید کے علاوہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب کا کرونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے گجرات سے تعلق رکھنے والے MNA سید فیض الحسن اور سابق وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں طارق فضل، شہریار افریدی، اسد کیسر، ملک کرامت کھوکر، جبکہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار شاہ زین بگٹی بھی شامل ہیں۔ تو بہت سی اہم شخصیات تقریباً 12 MNA جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری ہسپتال پیمز جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سرکاری ہسپتال اسلام آباد کا، وہاں پہ کرونا وائرس سے اب تک 68 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں، 14 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ سندھ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں بھی تقریباً 500 مریض ایسے جو وینٹیلیٹر پر ہیں۔ لاہور کے سرکاری ہسپتالوں میں کرونا ٹیسٹ کٹس نایاب ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق یعنی لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں میں کہا جا رہا ہے کہ مریض موجود ہیں، لیکن ٹیسٹ کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد میں کٹس دستیاب نہیں ہیں، تو مریض مارے پھر رہے ہیں، اور پرائیویٹ جو کمپنی پرائیویٹ لیبارٹری ہیں وہ منہ مانگے دام وصول کر رہی ہیں۔ پرائیویٹ لیبارٹریاں اچھا خاصا ٹائم لیتی ہیں رپورٹ دینے میں، 6 سے 7 دن، تو اس وجہ سے ایک پینک پھیلا ہوا ہے، یعنی پنجاب میں کٹس کی کمی ہے۔ حکومت ڈینائی کرتی ہے، حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس گنجائش موجود ہے، کٹس موجود ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اگر آپ ہاسپٹل میں جائیں، دیکھیں، وزٹ کریں تو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کرونا ٹیسٹ کی کٹس موجود نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 4,08,782 ہو گئی، جبکہ متاثر افراد کی تعداد 71,90,000 تک پہنچ گئی ہے۔ برازیل میں 813، امریکہ میں 586 اور میکسیکو میں 354 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ امریکہ میں اب تک 1,13,000 لوگ مر چکے ہیں، جبکہ 40,597 لوگ برطانیہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس میں مزید 112، بھارت میں 266 اور ایران میں مزید 70 اموات ہوئی ہیں۔ قطر میں مریضوں کی مجموعی تعداد 70,158 ہے، بنگلہ دیش میں 68,504، ترکی میں 1,71,000، جرمنی میں 1,86,233، کینیڈا 96,244 تک پہنچ چکی ہے۔ اور جرمنی میں مریضوں کی تعداد انتہائی زیادہ، لیکن اس کے باوجود جرمنی میں اموات کی شرح بہت کم ہے۔ اٹلی میں وائرس سے جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کو قبرستان میں جگہ نہ ملنے پر مسلم تنظیموں نے احتجاج کیا اور قبرستان میں اضافی جگہ کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان نے کل پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ اگست یا جولائی میں کرونا وائرس جو ہے وہ دوبارہ یعنی پیک پہ پہنچ سکتا ہے، تو ذرا پرائم منسٹر کی بات بھی سن لیں تاکہ انہوں نے جو کہا، جو حکومت کہہ رہی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ اگر ہم نے
एहतियात ना की, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि एक बड़ा मुश्किल वक्त आपके लिए आने वाला है। सारी जो इस वक्त हमारी जद्दोजहद वो ये है कि कोरोना आहिस्ता फैले, तेजी से ना फैले। हमें पता है कि कोरोना ने फैलना है, जो पीक है वो जुलाई के आखिर में या अगस्त में आएगी। हम जितना मर्जी कहते हैं, लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। हर जगह जब आप बाहर निकले ये मास्क पहने। जब आप लॉकडाउन करते हैं, जो फैलाव है जिस तेजी से वो फैलना चाहिए वो कम हो जाता है। जब आप लोगों का जमा होना बंद करते हैं, लोगों का बाहर निकलना बंद करते हैं, तो वो स्लो डाउन हो जाते हैं, खत्म नहीं होती। हमने लॉकडाउन किया, बड़ा मुश्किल वक्त से लोग गुजरे, सारी दुनिया ने लॉकडाउन खोल दिया। अमीर तरीन मुल्क भी ये फैसला कर बैठे हैं कि लॉकडाउन एक मुल्क ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1000 बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन हो सारे पाकिस्तान के अंदर अब हम इसी महीने में। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों, तबसरों, तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।